أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهم رجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، کہ وہ چلتے ہوں ان کے ساتھ، ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، کہ وہ پکڑتے ہوں ان سے، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، کہ وہ سنتے ہوں ان سے، قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، پھر نہ تم مہلت دو مجھے، ان ولی اللہ، بے شک میرا حامی کارساز اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، وہ جس نے اتاری کتاب، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی ہے کارساز نیکوکاروں کا یا دوست نیکوکاروں کا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ کہ جن کو پکارتے ہو تم، من دونہ، اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ پکارو انہیں، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ نہ سن پائیں، وَتَرَاهُمْ، اور تو دیکھے انہیں، ينظرون إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی توحید کا بیان ہو رہا ہے، تو مشرکین نے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی شکلوں پر پتھر اور لکڑ کو تراش خراش کر کے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور سوچ عقیدہ یہ تھا کہ ان مجسموں اور مورتیوں میں اس نبی کی یا اس ولی کی روح آتی ہے، اور وہ روح اس مجسمے میں بستی ہے، اس لیے وہ اس روح کا تصور کر کے اس مجسمے کو پوجتے تھے، اور اس کے نام کے نذرانے چڑھاوے دیتے تھے،
اور شیرینیاں ان کے نام کی تقسیم کرتے تھے، اور اس عقیدے سے کہ ہم جب اس روح کے نذرانے دیں گے، اس کی خوشنودی کریں گے تو یہ روح ہم پہ خوش ہوگی اور ہمارے کام بنائے گی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام بزرگان دین کے مزارات پہ جا کے نذرانے دیے جاتے ہیں، چڑھاوے دیے جاتے ہیں، اور صاحب مزار بزرگ ہستی کی خوشنودی کے کام کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بزرگ اس کی روح خوش ہو اور ہمارے کام بنا دے، ہماری بگڑیاں بنا دے، ہماری مشکل کشائی کر دے، ہماری حاجت روائی کر دے۔ تو مشرک بھی لکڑ اور پتھر کو نہیں پوچھتے تھے، بلکہ لکڑ اور پتھر جس شکل پہ ڈھالی گئی تھی اس شکل والی شخصیت کو، بزرگ ہستی کو یا پیغمبر اور ولی کو پوچھتے تھے، اور یہ شرک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہم ارجل یمشون بہا، یا ان کے پاؤں ہیں کہ یمشون بہا، وہ چلتے ہوں ان کے ذریعے سے۔ اس کے بارے میں جو محققین ان کا یہ اس کا مفہوم بیان انہوں نے کیا، یہ تفسیر کی ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں تم تصور یہ کر رہے ہو کہ وہ ان میں حلول کراتی ہیں وہ ہستیاں، اور پھر تم ان کی رضا اور خوشنودی کر کے اپنی حاجتوں میں ان کو پکارتے ہو، تو وہ بزرگ ہستی جہاں پہ بھی ہے، کسی کا جہاں پہ بھی مزار ہے، تو کیا تم یہاں اس کو پکارو تو وہ جہاں تمہارے بیٹھے ہوئے لاہور، اسلام آباد میں اس بزرگ ہستی کا مزار ہے، وہ وہاں پہ ہے، تو الہم ارجل، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ تم یہاں سے پکارو تو یمشون بہا، وہ وہاں سے چل کے آ کے تمہاری مدد کریں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں یبطشون بہا، وہ ان ہاتھوں سے پکڑیں، یعنی تمہاری مدد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے کر دیں۔ ام لہم آذن، یا ان کی آنکھیں ہیں یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھ رہے ہوں تمہیں دور سے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے ایسے کان ہیں تم یہاں سے پکارو اور وہ میلوں دور تمہاری اس پکار کو سن رہے ہوں۔ اور ظاہر ہے یہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے، یہ قدرت تو اللہ کی ذات کی ہے، یہ تو اس کی صفت ہے۔ تو قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ، جب اللہ کے نبی ایسی باتیں کہتے تو کہتے توبہ توبہ توبہ، ایسی باتیں نہ کرو، ہمارے خداؤں کی مار تمہیں پڑ جائے گی، ہمارے خدا تمہیں پکڑ لیں گے، ان کی گرفت میں تم آ جاؤ گے، جیسے آج بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا قل، آپ انہیں کہیں ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے سارے شریکوں کو اور ان کو کہو ثم کیدون، وہ میرے خلاف کوئی چال چل لیں، میرے نقصان کی کوئی صورت پیدا کر لیں، فلا تنظرون، مجھے ذرا مہلت نہ دیں، کر لو۔ لیکن ظاہر ہے کچھ بھی نہیں۔ جب انسان اپنے ایمان پر، اللہ کی توحید کے عقیدے پر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے تو پھر یہ ضعف اعتقاد کے ڈراوے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں ایمان کمزور ہو تو پھر انسان ڈر جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے کوئی اس کو چلائے وہ شرک کی راہ پہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان ولی اللہ، بے شک میرا کارساز، میرا مددگار، میرا دوست، میرا حامی و ناصر اللہ کی ذات ہے۔ الذی نزل الکتاب، وہ جس نے یہ کتاب قرآن اتارا، وہو یتولی الصالحین، صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ سارے نیک بندوں کا جو اس کی ذات سے تعلق پیدا کریں، سب کا وہی کارساز ہے، اور سب کا دوست، حامی و ناصر وہ اللہ ہے۔ اس کو اپنا بنا لو تو تمہیں کسی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں فرمایا کہ میرا کوئی کون کیسے بگاڑے گا، جن کو تم نے خدا مشکل کشا بنا رکھا ہے وہ میرا کیا نقصان کر سکتے ہیں۔ والذین تدعون من دون، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں قدرت و طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور تم اگر پکارو نے ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے تھے تو وہ لوگ آپ کے سامنے ہوتے تھے، آپ ان سب کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہے جب آپ ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی بات کو سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے آپ کی طرف، وہ سن نہیں رہے ہوتے آپ کی بات کو، اس لیے کہ دل کی نظر، دل کی بصارت سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ کہ جو بت انہوں نے انسان کی شکل پہ تراش کے کھڑے کیے ہیں اور جا کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، حاجتیں ان سے مانگتے ہیں، مشکل کشائی میں ان کو پکارتے ہیں، تو فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اس بت کو دیکھے، اس کی آنکھیں تو بنائی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ کان سب کچھ بنایا ہوا ہے، لیکن ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھے تو ینظرون الیک، تجھے لگے کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہم لا یبصرون، حقیقت میں وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ جو تجھے دیکھے۔ اس کا منہ بنایا لیکن اس میں زبان میں بولنے کی طاقت نہیں، کان ہے سننے کی طاقت نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات تم سب کے مالک ہیں، خالق ہیں، رزاق ہیں، اس ذات کو پکارو، اور اس کے علاوہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں وہی حاجت روا ہوتا ہے اور وہی مشکل کشا ہوتا ہے، جو خود محتاج ہے، جو خود اپنی ذات میں جینے کے لیے اللہ کے سہارے کی جس کو ضرورت ہے، وہ کسی کی مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟